أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم۔ اسے آیت مبارکہ کے حصے کا مفہوم عام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ رب تعالی نے منع فرمایا ہے کہ اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر کی وجہ سے، معاشی تنگی کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ بے شک ہم انہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں، اور بے شک ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آیت مبارکہ کو سمجھیں۔ ایک بات مسلمان کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ معاشی تنگی یا مفلسی کی خوف سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو رزق ہے یا میرے ذمہ جو رزق ہے اس پر انسان کی نظر ہوتی ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کو رزق بھی ہم نے دینا ہے، قتل مت کرو، تمہیں بھی رزق ہم دے رہے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم خود کما رہے ہو، تمہارے اوپر ہے اور تم بڑے کمال کے انسان ہو، تمہاری وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے، اپنی بیوی کو بھی کھلا رہے ہو اور خود بھی کھا رہے ہو۔ نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں بھی رزق دے رہا ہوں۔ اگر میں تمہیں رزق دے رہا ہوں نا تو جو تمہاری اولاد آنے والی ہے اس کو رزق بھی میں نے ہی دینا ہے، اس لیے اس خوف سے قتل مت کرو۔ اور ساتھ بتلا دیا کہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سابقہ دوار میں بھی اور آج کل بھی لوگ جو ہے اپنی اولاد اول تو حمل ٹھہرنے نہیں دیتے، ایسی تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ کہاں سے کھلائیں گے، کیسے پڑھائیں گے، کیا کریں گے، یا حمل ٹھہر بھی جائے پھر اس کو ختم کرا دیتے ہیں۔ یہی خوف ہوتا ہے کہاں سے کھلائیں گے، کیسے پرورش کریں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اللہ کا حکم ایک مسلمان کے سامنے آ جائے اس کو نہ ماننا گویا کہ اللہ سے ٹکر لینے والی بات ہے، اور جو انسان اللہ سے ٹکر لیتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، سیاںہ سمجھتا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، اپنی قبر بھی برباد کرتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہی کرتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر چیز کا رزق جو ہے اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ پتھر کے اندر اگر کوئی کیڑا موجود ہے تو اللہ اس کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے، اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ رزق نہیں دے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر اپنی جمع تفریق حساب کتاب کو عقل کل سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بات سوچنے سمجھنے کے باوجود پھر بھی اڑا رہتا ہے تو اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ پھر جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے نا تو انسان کی جو جمع تفریق ساری اس نے بنائی ہوتی ہے، حساب کتاب اس نے کیا ہوتا ہے، تو اللہ اس سے یہ رزق بھی چھیننے پر قادر ہے، اور اللہ چھین سکتا ہے۔ بے روزگار بھی اللہ کر سکتا ہے، اللہ بیمار کر کے اسپتالوں کے چکر بھی لگوا سکتا ہے، اللہ تھانے کچہری میں بند بھی کرا سکتا ہے، جیل میں بند کرا کر بھی جو رزق کو اللہ بند کر سکتا ہے۔ اس لیے جب اللہ نے صراحتاً فرما دیا کہ اس ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، اور فقہا مفسرین نے جو وضاحت کی ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رہا ہوں۔ اس وجہ سے مفلسی کی وجہ سے حمل کو نہ ٹھہرنے دینا یا حمل ہو جائے اس کو ضائع کرا دینا، اس کو قتل میں شمار فرمایا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہیے۔ باقی ہاں، عورت کی صحت کے مد نظر یا بچوں کو تھوڑی سی تربیت ان کو سنبھالنے کے پیش نظر انسان اگر اولاد میں وقفہ کرتا ہے تو وہ جائز ہے، عارضی وقفہ، مستقل وقفہ نہیں، یہ بھی حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بنیادی نقطہ ذہن بٹھا لیں کہ معاشی تنگی کی وجہ سے اولاد نہ ہونے دینا یہ قرآن کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، اور جو کرے گا وہ اس پکڑ میں اللہ کی طرف سے کہیں دنیا میں بھی یقیناً آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، جس گھر میں بچہ آنے والا ہوتا ہے اللہ اس گھرانے کا رزق پہلے ہی بڑھا دیتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہاں سے رزق آتا ہے، کیسے آتا ہے، انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جو آنے والا اس کا رزق جو ہے اللہ کے ذمہ ہے، تو اللہ پہلے سے بندوبست فرما دیتا ہے۔ اللہ کو پتہ میرا بندہ بڑا کمزور ہے،
اور اگر پہلے نہ بھی ہو تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بچہ یا بچی گھر میں آتے ہیں تو رزق جو ہے بڑھ جاتا ہے. کیسے بڑھتا ہے، کہاں سے بڑھتا ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے جب اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے ہمارا اپنے اللہ پر وعدے پر، اللہ کے فرمایا وعدے پر یقین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے. اور اس سلسلے میں اگر ہم سے کسی سے بھی ایسی غلطی ہو چکی ہے کہ معاشی تنگی کی سوچ سے ہم نے اولاد اپنی ضائع کی ہے تو اللہ کے حضور سچی توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا کا رزق بھی بچ جائے، ہم بچ جائیں اور آخرت بھی ہماری سمجھ جائے. اگر سچی توبہ نہیں کریں گے تو اللہ کسی وقت بھی پکڑ کر جو ہے ہمارے جو رزق ہمارے پاس ہے اللہ اس کو بھی چھین سکتا ہے اور آخرت میں تو اس کا صلہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. اس لیے سچی توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کی غلط ذہن میں جب بھی وسوسہ کوئی شیطانی آئے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں اور جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، اس کو یقین رکھیں. اور مختصر سی بات آخری بھی کر دوں کہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زیادہ میری امت ہوگی تو میں اس پہ فخر کروں گا. زیادہ عورت جو بچے جننے والی ہو اس سے نکاح کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دی ہے، روایات میں آتا ہے. تو ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی جمع تفریق کو جو ہے انسان کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس یہی سارا کچھ ہے. اللہ یاد رکھے. اللہ ہم سب کو عمل اور اگر ہمارے سے غلطی ہوئی تو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.